تو پھر باپ کیسا ہونا چاہیے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بتایا گیا۔ اولاد مانگنے والے اولاد ہی نہیں مانگے بلکہ نیک اولاد مانگنا چاہیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے بتایا۔ اولاد کے لیے دعائیں ہر وقت مانگنا چاہیے، اولاد ہونے سے پہلے، اولاد ہونے کے بعد، ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں ہوتی ہی رہنا چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک اچھا ماحول دیں۔ یہ بات پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ نظر نہ آئے، پھر بھی آپ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو ایسی جگہ چھوڑتے ہوئے وہاں کوئی مسجد ہے یا نہیں ہے، وہاں کسی عالم کی رہنمائی میں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجنا ہے یا نہیں ہے، وہ ماحول وہ سہولت وہاں ہے یا نہیں ہے، یہ فکر ہم نے کیا ہے نہیں ہے ہماری۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات، بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ آج جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ۔ اس عنوان کو انشاءاللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں سمجھیں گے۔
ہم تمام اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بنایا، ایک بھائی سے دوسرے بھائی کا رشتہ بنایا، بھائی بہن کا رشتہ بنایا، اور پھر خاندان والوں کے درمیان کی آپسی رشتہ داری، یہ خود اپنی جگہ ایک رشتہ ہے۔ ایسے بہت سارے رشتے ہماری زندگی سے جڑے رہتے ہیں، لیکن ایک وہ رشتہ جس میں محبت کے ساتھ درد بھرا ہوتا ہے، انسان الفت اور پیار دینے کے ساتھ اس کے دل کے اندر غمخواری، اپنائیت، اپنے پن کا بہت زیادہ خیال جو رہتا ہے، دنیا کا وہ ایک انوکھا رشتہ ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ۔ اگر ہم بات کریں ماں باپ اور اولاد کی، تو ماں کے ساتھ تو رشتہ اور پیارا ہی رہتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کے یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، تو یہ باپ اور بیٹے کی ہی کہانی ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے، میں ان باتوں کو آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے 5 باتوں کو طے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایسی 5 باتیں جس کا تعلق اولاد سے ہے، جس کا تعلق بیٹے کی زندگی سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہے، ایسی 5 باتوں کا انتخاب تربیت کے ناحیے سے میں نے انتخاب کیا ہے۔ وہ 5 باتیں آپ کے سامنے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کو سمجھنا ہے، اور باپ اور بیٹے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے اس کو بھی آپ کو سمجھنا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے، اس میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہے، وہ اپنائیت نہیں ہے جو اپنائیت ہونا چاہیے۔ ہر ایک پیغمبر کی زندگی، ہر ایک رسول کی زندگی، خود ہمارے نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، لیکن یہ مہینہ، یہ موسم، یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ لوگ عام طور پہ قصہ کہانی سنا کر کے آگے چلے جاتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عبرت اور نصیحت کی ہوتی ہیں، لیکن یا تو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر قصہ کہانی سننے میں اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو عربی میں اور خاص کر کے اردو میں ایک کتاب ملے گی۔ کتاب کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی کئی حیثیتیں ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ایک اچھے بیٹے ہیں، ایک اچھے شوہر ہیں، ایک زبردست رسول ہیں، بہت ساری باتیں ان کی زندگی سے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک حصے کو چنا گیا اور پھر اس پہ کتاب لکھی گئی کہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر باپ کیسا ہونا چاہیے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بتایا گیا۔ ایک بہترین اردو زبان کے مصنف ہیں جن کا قلم، جن کی رائٹنگ، جن کی باتیں، جن کی کتابیں بہت قرآن و حدیث سے جڑی ہوئی رہتی ہیں، ڈاکٹر فضل الہی ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں، بہت کم کا ترجمہ دوسری کتابوں میں کیا گیا ہے۔ لکھنے کا ایک اچھا طریقہ ان کے پاس ہے، اردو پڑھنے والوں کو ان کی کتابیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو انہی کی یہ کتاب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، والد ہونے کی، باپ ہونے کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، وہ ذمہ داری کیسے نبھائے،
اپنی اولاد کے ساتھ ان کا سلوک باپ ہونے کی حیثیت سے کیسا تھا؟ ماشاءاللہ بہت ساری باتیں، تقریباً 13 نکات میں، 13 پوائنٹس میں انہوں نے اپنی کتاب کو پھیلایا ہے۔ 140 پیجوں پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ بہرحال اسی کتاب سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ایک اچھے باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے۔ دعائیں یہ زندگی بھر ہونا چاہیے۔ عام طور پہ لوگوں کو دعا کا خیال اس وقت آتا ہے جب اولاد پیدا ہو کے، بڑی ہو کے کچھ راستہ بگڑ جاتی ہے یا ان سے کچھ شکایتیں ملتی ہیں، تو تب انسان اولاد کے بارے میں اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا، میری بات سننے والا بنا، ایسی ویسی دعائیں۔ حالانکہ یہ دعائیں اولاد کے پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ پیدا ہونے سے بہت پہلے یہ دعائیں مانگنا چاہیے۔ خصوصاً اولاد مانگنے والے اولاد ہی نہیں مانگے بلکہ نیک اولاد مانگنا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے بتایا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بیان کیے۔ وہاں ان کی ایک دعا کا ذکر ہوا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ یہ نیک اولاد کی دعائیں، اے اللہ اولاد نیک دے، یہ دعائیں بہت پہلے ہو رہی ہیں۔ اور صرف نیک اولاد یہ ایک ہی دعا نہیں ہے، اولاد کے بارے میں نیکی کی اور ان کو دین پر ثابت قدمی کے لیے ایسی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کیے ہیں۔ ابھی ان کی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ بھی طے نہیں ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، نہیں، پھر بھی دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا کے ساتھ یہ دعا بھی مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں اور کبھی اپنی زندگی پہ غور کریں کہ کیا کبھی ہم میں سے کسی نے اولاد ہونے سے پہلے اولاد کی دینداری کے لیے دعا مانگا ہے؟ نہیں ہے۔ زیادہ بولے تو اولاد کی دعا لوگ مانگتے ہیں، لیکن اولاد کی تربیت کے لیے، ان کو دین پہ قائم رکھنے کے لیے اولاد پیدا ہونے سے پہلے، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہونے کی حیثیت سے پہلا سبق ہم کو دیا ہے، اولاد کے لیے دعائیں ہر وقت مانگنا چاہیے۔ اولاد ہونے سے پہلے، اولاد ہونے کے بعد، ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں ہوتی ہی رہنا چاہیے۔ یہ پہلا سبق ملتا ہے۔ دوسرا سبق میرے بھائیوں، باپ ہونے کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک اچھا ماحول دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ماحول دیں، اچھی سوسائٹی دیں، ان کے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، ان کو ان کے جینے کے لیے ایسی جگہ گھر بنائیں جہاں دینداری کا ماحول ہو۔ اپنے بچوں کو رہن سہن کے لیے، اسکولوں کے لیے، بچوں کو ساتھ بھیجنے کے لیے ایسے لوگوں کا، ایسے ماحول کا انتخاب کریں جہاں ماحول اچھا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی سے جڑ کے یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگرچہ کہ یہ بات پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ نظر نہ آئے، پھر بھی آپ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور آپ برداشت کریں گے۔ اہل علم نے اسی بات کو پھیلا کر کے لکھا کہ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے اگرچہ کہ اس کی دنیا تھوڑا بہت خراب بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا دین باقی ہے تو اپنی اولاد کو دین کے بقا کی طرف لے کر جائیں۔ اور اس بات کو لے کے آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اپنی بیوی بچے کو لے جا کے چھوڑ دیں۔ کہاں چھوڑیں؟ ایسی جگہ چھوڑیں جہاں نہ گھاس پھوس ہے، جہاں نہ پانی ہے، وہاں کوئی
آبادی ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، خریہ ہے، گاؤں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تب بھی اپنی اولاد بیٹے اسماعیل کو لے جا کے وہاں چھوڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں اس واقعے کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں، ایک مرتبہ وہ آیت اٹھا کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑنے کے بعد، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام باپ ہونے کی حیثیت سے ان کی دل کی جو دعائیں ہیں، سبحان اللہ، آپ پڑھ کے تو دیکھیں قرآن۔ اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ لا کے بسایا ہے، چھوڑا ہے، بواد، وادی ہے، وادی ایک سنگلاخ زمین ہے، کھلا میدان ہے، غیر ذی زرع، وہاں گھاس پھوس، درخت، جھاڑ، پھل، میوے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر میں نے اس جگہ پہ لا کے چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرا پاکیزہ گھر وہاں ہے، تیرا پاکیزہ گھر وہاں ہے، اور اس گھر کی خدمت کے لیے، اس گھر کی آبادی کے لیے اور اس گھر کی رکھوالی کے لیے، اے اللہ میں اپنے بچے، اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی بات کو سامنے رکھ کے اہل علم نے لکھا، یہ دین کا فائدہ ہے، آپ کے بیٹے کو اچھا ماحول مل رہا ہے، اللہ کا پاکیزہ گھر، کعبۃ اللہ کے بازو میں زندگی، اس سے بہترین زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دین کا فائدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دین کا فائدہ تھا، وہ دین کے فائدے کے لیے دنیا کے فائدوں کو چھوڑ دیے۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا گھر دینا، اچھا کھانا پانی دینا، اچھا علاقہ، اچھا ایریے میں بسانا، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے چند دنوں کے لیے نظر انداز کیا، چھوڑ دیا۔ آج آپ دیکھیں، ہر باپ اپنے بیٹے کو اسکول میں، ہاسٹل میں، کہیں بھی چھوڑتا ہے، پہلے ایریا دیکھتا ہے، وہاں کی فیسلٹیز دیکھتا ہے، وہاں کا کھانا پانی دیکھتا ہے، وہاں کے لوگ دیکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لوگ آج دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتائیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ کبھی اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑتے ہوئے وہاں کوئی مسجد ہے یا نہیں ہے، وہاں کسی عالم کی رہنمائی میں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجنا ہے یا نہیں ہے، وہ ماحول، وہ سہولت وہاں ہے یا نہیں ہے، یہ فکر ہم نے کیا ہے؟ نہیں ہے۔ ہماری ساری فکر دنیا پہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ ہونے کی حیثیت سے آپ یہ چیز ان کی زندگی میں دیکھیں گے کہ اپنی اولاد کو دین پر باقی رکھنے کے لیے دنیا کا عیش، دنیا کی سہولتیں کم بھی کیوں نہ ہو برداشت کیا۔ اجی باپ ہوتے ہیں، آپ بھی باپ ہیں، میں بھی باپ ہوں، ہر کوئی باپ ہے یا ہونے والا ہے، اور ہر آدمی اپنے بیٹوں کے لیے تکلیف دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں دین کا فائدہ آپ کے بیٹے کو مل رہا ہے، آپ کے بیٹے کو دین کا ماحول مل رہا ہے، وہاں دنیا تھوڑا کم بھی کیوں نہ ہو برداشت کر لیں۔ لوگ ایسا نہیں ہے، لوگ الٹا کرتے ہیں، دین ملے نہ ملے، دین کو چھوڑو، دنیا تو پوری ملنا ہے، ایجوکیشن ایک دم پرفیکٹ ملنا ہے، کھانے پانی کی سہولت پورے ملنا ہے، میرے بچے کو کیا کمی نہیں رہنا، یہ ہر کوئی فکر کرتا ہے۔ باقی دین کا ماحول، اچھے دوست، دینی تربیت ضرورت نہیں ہے، اور لوگ اس بارے میں اتنے کاہل ہیں، اپنی اولاد کو اتنا بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، فیسیلیٹیز اچھی ہیں، کیا فیسیلیٹیز بھائی دنیا کی؟ آخرت کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہاں یہ بات کو آپ دیکھیں کہ ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، بس ایک اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ دل کی بات اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اے اللہ میں نے اپنے بچے کو یہاں چھوڑا ہے تو صرف تیرا پاکیزہ گھر ہے، اس لیے اپنے بچے کو لا کے چھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کو دین پہ باقی رکھنے کے لیے اگر ان کی دنیا کی کھانے پینے میں، رہن سہن میں تھوڑی کمی بھی کیوں نہ ہو برداشت کر لیں،
لیکن دین پہ ان کو باقی رکھنے کے لیے آپ اگر اس بارے میں صبر کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا، وہ اولاد کیسے بنے گی، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کے پڑھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو یہ دوسرا سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ اپنی اولاد کو دین کے حساب سے دیندار بنانے کے لیے اگر ان کی دنیا تھوڑی بہت کم بھی کیوں نہ ہو برداشت کر لیں، لیکن دین کے بارے میں خلل نہ آنے دیں۔ ایک تیسری بات، باپ ہونے کی حیثیت سے اگر ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام وہ باپ تھے جو اپنے بیٹے کو کسی بات کا حکم دینے سے پہلے خود پہلے کرتے اور بعد میں اپنے بیٹے کو حکم دیتے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ بات کو آپ سنیں، اس بات کو آپ قرآن سے جوڑ کے دیکھیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 پر 1 اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وحی نازل کی، کہا اذ قال له ربه اسلم۔ اللہ نے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، اے ابراہیم فرما بردار ہو جا، مسلمان بن جا، اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹے اسماعیل ہیں اور اولاد ہے، لیکن قرآن کہتا ہے قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں پہلے ایمان لے کر آتا ہوں، میں پہلے تیرا فرما بردار ہوتا ہوں۔ اس کے بعد کی فوراً آیت پڑھیے، آیت نمبر 130 پر 1، اس کے بعد فوراً اللہ نے کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، یعقوب کو اسی بات کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، قرآن نے اس بات کو بعد میں ذکر کیا۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنی زندگی میں اللہ کے لیے فرما بردار بن جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے خود پہ فٹ کیا اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے لیے فرما بردار بننے کے لیے تیار ہوں، اور وہ خود فرما بردار بنے۔ پھر بعد میں اپنی اولاد، قرآن کے الفاظ ہیں وَوَصَّى بِهَا، انہوں نے اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کی۔ یہ بعد میں ہے، یہ باپ ہوتا ہے، اور باپ ہونے کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تیسرا سبق ہم کو ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو نیکی کا حکم آرڈر پاس کرنے سے پہلے خود عمل کرنے والے بنے۔ آج ہمارے گھروں میں اولاد بگڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بس اولاد کام کر لے، وہ کرے نہ کرے تعلق نہیں ہے، بیٹوں کو بولے نماز پڑھنے کے لیے جا، وہ نیکی کر، لیکن خود نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دینے سے پہلے خود کرنا پڑے گا، اپنی اولاد کو برائی سے روکنے سے پہلے وہ برائی سے خود بچیں، خود دور رہیں، پھر اولاد کو بولیں۔ یہاں خود باپ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، اور پھر اولاد کو سبق دیتا ہے کہ یہ نکو کر، وہ غلطی نکو کر، وہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اثر نہیں ہوگا تربیت کا۔ یہ سبق ہے پیغمبروں کی زندگی کا، اولاد کو وصیت، تاکید، آرڈر دینے سے پہلے خود اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ بنیں گے تبھی فائدہ ہوگا آپ کی اولاد کو، اور آپ کی اولاد بھی اسی وقت بنیں گی۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول یہی بنتا جا رہا ہے، ماں باپ اپنی جگہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، اولاد کو بولیں گے ماریں گے۔ کیسی تربیت ہے؟ آپ اپنے بچے کو نماز نہیں پڑھنے کے لیے مارتے ہیں، خود کو بھی کبھی سزا دو، خود کو بھی کبھی اٹھاؤ، خود کو بھی کبھی تربیت میں لاؤ۔ نہیں کریں گے، ہم خود نہیں کریں گے، ہم صرف بولیں گے، یہ نہیں چلے گا میرے بھائی۔ باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ اسلمت لرب العالمین آپ کی زبان سے نکلے، اے اللہ تیرے حکم کے سامنے میں نے سر جھکایا ہے۔ اپنے بیٹوں کو بھی بولوں گا بعد میں، لیکن پہلے خود جھکانا ہے۔ آپ نہیں جھکائیں گے، بیٹوں کو بولیں گے، کیسا ہوگا؟ یہ تیسرا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ ایک چوتھا بڑا سبق باپ ہونے کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بہت پیارا سبق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سبق دیے ہیں ہر ایک باپ کو کہ نیکی کا کام بچوں کو دینے سے پہلے جیسا خود کرنا ضروری ہے، ویسا ہی
نیکی کے کاموں میں اپنی اولاد کو ساتھ میں لینا بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات کو آپ تھوڑا پھیلا کر کے سنیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم کس کو دیا؟ ابراہیم کو یا اسماعیل کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ سمجھدار پیغمبر رسول کون تھے؟ ابراہیم تھے۔ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، لیکن تعمیر کا صرف ابراہیم نے کیا؟ نہیں کیا۔ اچھا، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لینے کا حکم دیا تھا یا وحی کی تھی؟ نہیں تھی۔ وحی کیا تھی کہ ابراہیم آپ تعمیر کریں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ اور سوچیں جی، بیٹا اتنا بڑا کیا نہیں ہے، اتنا بڑا، اتنا طاقتور، اتنا مضبوط نہیں ہے، بچے ہیں، لیکن اینٹ اٹھانے کے لیے اپنے بچے کا ساتھ لے رہے ہیں، اینٹ اٹھانے کے لیے بچے کا ساتھ لے رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے اپنے بچے کو پانی، اینٹ منگانے کے لیے بچے کو ساتھ رکھ رہے ہیں۔ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ اپنی اولاد کو رکھیں، اپنی اولاد کو ساتھ میں لیں، اپنی اولاد کو بھی شامل کریں۔ کہاں ہے بتائیں؟ اچھے ماں باپ ہیں، خود نمازی ہیں، کبھی اپنی اولاد کو نماز کو لائیں گے ہی نہیں، اپنے بازو میں اپنی اولاد کو کھڑا ہوا دیکھیں گے ہی نہیں اور بولیں گے بھی نہیں۔ یہ کیسی تربیت ہے؟ یہ کیسی دینداری ہے کہ آپ اپنی جگہ نیک بننا چاہ رہے ہیں، اپنی اولاد کو نیک کاموں میں شامل کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، اپنی اولاد کو شامل کریں، تھوڑا بہت ساتھ، تھوڑا۔ سبحان اللہ، جب اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، آپ کو پتا ہے وہاں صرف ابراہیم کا نام نہیں آیا، اسماعیل کا بھی نام آیا۔ فرمایا اللہ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا اور ان کے ساتھ اسماعیل کو رکھا اور کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس نیکی کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم۔ اے ربنا تقبل منا، یہ صرف ابراہیم کی دعا ہے؟ نہیں، ابراہیم کے ساتھ بیٹا اسماعیل بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ بہت بڑا سبق ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ اپنی اولاد کو آج لینا ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں، چھوٹی سی نیکی بھی کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کو ساتھ دیں۔ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹے کو دیں، بولیں بیٹا جا کے غریب ہے، جا کے غریب کو دے دو۔ بیٹا باہر مانگنے والا آیا ہے، یہ برتن لو، یہ کھانا ہے، یہ دال ہے، جا کے غریب کو دے دو۔ بیٹا دکان کے پاس آیا ہے، یہ 5 روپے لو اور دو۔ بولو آپ بیٹے کو، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے ساتھ اولاد کو لائیں۔ آپ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے، اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بٹھائیں۔ اپنے رشتہ داروں کے گھروں کو جاتے ہیں، بیمار ہیں دیکھنے کے لیے، اپنے بیٹوں کو لے کے جائیں کہ بیٹا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بیمار ہو تو دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، آؤ ساتھ میں کریں۔ نیکیاں نہیں ہے، یہ نیکیوں کا ماحول باپ اور اولاد کے بیچ میں نہیں رہا، اور یہ نہیں ہونے کی وجہ سے اثر کیا ہے معلوم؟ آج باپ الگ ہے، بیٹا الگ ہے، باقی کے کاموں میں ایک ساتھ ہیں، کھانے پینے کے لیے ایک ساتھ، کہیں گھومنے کے لیے گئے ایک ساتھ، کچھ دلانا ہے ایک ساتھ، سب ایک ساتھ ہے۔ لیکن دینداری کے بارے میں آپ سوچیں، ہر ایک باپ سوچے میرے دین کے کاموں میں میرا بیٹا کہاں تک ہے نا، میں کہاں تک اگر آپ نہیں لائے ہیں تو پھر اپنی اولاد کے بارے میں شکایت کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو۔ اگر آپ کی اولاد بگڑی ہے، ایک بات بھی زبان سے نکالنے کے قابل نہیں ہیں آپ۔ آج ماں باپ سستی تربیت دینا چاہ رہے ہیں۔ کیسی سستی تربیت؟ خود نکو کرو، کبھی ساتھ میں نہ لاؤ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اولاد آٹومیٹک دیندار بنتی ہے، خود بخود بن جاتی ہے، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے اور بغیر ماں باپ کی تربیت کے نہیں ہے۔ آپ کو ساتھ رکھنا پڑے گا، اور یہ تربیت ہو، یہ ساتھ داری ہو، کیا اثر لائے گا؟ پانچویں بات بتا کے اپنی بات بولتا ہوں۔ 5واں سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے، کہ اپنے بیٹے کو سدھارنے، اپنے بیٹے کو نیک بنانے کے لیے، اپنے بیٹے کی زندگی اچھی بنانے کے لیے ہر وقت بیٹوں کا خیال ہونا ضروری ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، شادی ہو گئی ختم،
بیٹے کو بول دیے اب تیرے کو شادی کر کو دے دیے اب تو خود سنبھال لینا، نہیں ہوتا بھائی۔ آپ باپ ہونے کی حیثیت سے شادی کر کے دینے کے بعد بھی بیٹوں کے بارے میں، بہو کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں، گھر کے ماحول کے بارے میں آپ کو فکر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ فکر نہیں کر رہے آپ بہترین باپ نہیں ہو سکتے۔ اور اس بات کو لے کے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3360/4 میں ایک لمبا واقعہ بیان کیا۔ ہر ایک باپ جا کے وہ حدیث پڑھے۔ کیا حدیث ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی شادی کر دیتے ہیں اور مکے میں بسا کے خود دور چلے جاتے ہیں۔ زمانے کے بعد واپس آتے ہیں، بیٹے کو دیکھنے کے لیے گھر جاتے ہیں، بیٹا گھر پہ نہیں ہوتا ہے۔ بہو سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے ہیں شوہر؟ بہو کہتی ہے کہ باہر کمانے کے لیے گئے ہیں۔ پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو سے کہ تمہارے شوہر کیسے ہیں، گھر کیسا چل رہا ہے؟ کہتی ہیں بہو کہ کیا کہیں، غربت ہی غربت ہے، فاقہ ہے، برابر کما کے نہیں لاتے ہیں، شکایتیں ہی شکایتیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ بہو کو نہیں پتا کہ ابراہیم میرے سسرے ہیں، اسماعیل کے باپ ہیں، نہیں معلوم ہے۔ پوری شکایتیں سناتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سب سنتے ہیں، سن کے آخری میں کہتے ہیں اقرئی علیہ السلام کہ جب اسماعیل آئیں گے ان کو میرا سلام سنانا اور کہنا یغیر عبرۃ بابہ، اور یہ بات بولنا کہ اپنے گھر کی دروازے کی چوکھٹ کو بدلا لیں۔ اور اٹھ کے چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، بیوی نے پورا ماجرا سنایا کہ ایک بزرگ انسان آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا، گھر کے بارے میں پوچھا، میں نے ساری باتیں سنائی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بزرگ کیسے تھے؟ ایسے ایسے تھے کیا؟ ہاں کہا کہ ایسے ایسے تھے۔ اچھا انہوں نے کیا بولا؟ کہا انہوں نے یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے کہا ہے اپنے گھر کی دہلیز کو بدلا لیں۔ تو فوراً کہا کہ آپ کو طلاق ہے، آپ کو طلاق ہے۔ کہا کہ کیوں طلاق ہے؟ وہ کوئی نارمل، بولے اسماعیل کہ وہ نارمل انسان نہیں تھے، وہ آپ کے سسرے یعنی کہ میرے باپ تھے، اور ان کے بولنے کا مقصد یہ تھا کہ تم میرے لیے قابل نہیں ہو، اس لیے تمہیں طلاق ہے، طلاق دے دیے، اور پھر وہیں کے اسی قبیلے کے ایک اور عورت سے شادی کی۔ ٹھیک ہے، پھر چند دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، پھر وہی بات آ کے پوچھتے ہیں اسماعیل گھر پہ نہیں ہیں، باہر چلے گئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ گھر کا حال کیسا ہے؟ کہتی ہیں بیوی الحمدللہ اللہ نے اچھا رکھا ہے، کما کے جو بھی لاتے ہیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں ما طعامکم، تمہارا کھانا کیا ہے؟ کہتی ہیں گوشت کا اچھا انتظام ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ پانی کیسا مل رہا ہے یا نہیں، سہولت ہے؟ کہتی ہیں کہ سہولت ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دعا دیتے ہیں اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، دعا دے کے نکل جاتے ہیں، اور جاتے جاتے یہ بات بول کے جاتے ہیں کہ جب آپ کے شوہر آئیں گے نا تو ان کو بول دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز چوکھٹ کو باقی رکھیں، ویسے ہی باقی برقرار رکھیں۔ چلے گئے، اسماعیل آئے، بیوی نے پھر واقعہ سنایا، اور ابراہیم علیہ السلام تب سمجھ گئے کہ نہیں یہ بیوی یہ عورت میرے قابل ہے، اس لیے باپ نے ویسا کہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تربیت ہے۔ یہ تربیت کب ہے؟ یہ تربیت ہمیشہ ہونی چاہیے۔ شادی کر کے دے دیے اٹھا کے بیٹا، اب لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں نا باپ سے، اجی تمہارا بیٹا ایسا ایسا کر رہا، اس کی مرضی، اس کی زندگی، شادی کر کو دے دیے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کیسے ذمہ داری ختم ہوتی ہے؟ ارے بھائی یہ تو خون کا رشتہ ہے، یہ تو ہمیشہ کا رشتہ ہے، یہ رشتہ شادی کر کے دینے کے بعد کیسے ختم ہوتا ہے؟ اور لوگ تربیت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بہو کی تربیت، مسئلہ دو طرف سے بھی بگاڑ ہے۔ آج بہو ویسی بھی نہیں ہے جیسے وہ تھے، لیکن ہمیں بھی دو طرف سے بھی سوچنا چاہیے۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ نا، باپ اور بیٹے کا رشتہ، ابراہیم اور اسماعیل کی زندگی کو پڑھ کے یہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے کے رکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ بڑا پیار بھرا رشتہ ہے، بڑا حساس رشتہ ہے، ذمہ داری کا رشتہ ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے نا جس کو کبھی ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ باپ کبھی ظاہر نہیں کرتا آپ سے کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، لیکن اس کے دل میں جو تڑپ ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، آپ کے لیے، وہ آپ کب سمجھتے ہیں معلوم؟ جب آپ خود باپ بنتے ہیں، اور جب آپ خود باپ بننے تک آپ کے باپ دنیا میں ہو یا نہ ہو وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جس کو باپ رکھا ہے اپنے باپ کی قدر کریں،
اور اگر آپ خود باپ ہیں تو اس ناحیے سے ضرور سوچیں، باپ اور بیٹے کے درمیان یہ الفت، یہ محبت ہونا، جی کیسی محبت معلوم۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ آرڈر دیے بیٹے کو جا کے ذبح کرو، فوراً سلا کے گلہ نہیں کاٹے، جا کے پوچھے بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، بیٹا تو کیا بولتا ہے، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ ایک مرتبہ اپنی اولاد کو کبھی زندگی میں بٹھا کے پوچھیں؟ نہیں، خود باپ، ہمارے اولاد باپ ایسے ہیں، گھر کا کیا تو بولے تو بڑا میں نے ان بولتے، ارے بڑا میں تو نہیں ہے، وہ تیرا حصہ ہے خون کا۔ تو گھر کے جو بھی مسئلے ہوں، جو بھی باتیں ہوں، جہاں اولاد کو شرکت کرنا ضروری ہے، اپنے اولاد کو ساتھ میں رکھیں، اور ایسا ساتھ میں رکھیں میرے بھائی، اگر ایک لفظ میں کہیں تو ایک فرینڈشپ جیسا رشتہ ہو اپنے اولاد کے بیچ میں۔ آج دوریاں ہی دوریاں ہیں۔ باپ گھر میں آیا، بیٹا موبائل لے کے بیٹھ گیا، باپ اس کا موبائل لے کے بیٹھ گیا، باپ الگ جا کے سو گیا، بیٹا نہیں، آپ الگ سوئے ضرور، لیکن گھر میں شام میں آئے، بیٹے کو ساتھ میں بٹھائیں، پوچھیں کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا حال چال ہے، سب ٹھیک ہے، نماز پڑھے نہیں، قرآن پڑھے، کیا حال چل رہا ہے، کبھی بٹھا کے اپنے ساتھ پوچھیں۔ یہ رشتہ ہے جی باپ بیٹے کا۔ یہ آج ہماری اولاد صرف ماں سے قریب ہے، باپ سے نہیں ہے، باپ سے دور ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار عورتیں بھی ہیں۔ عورتیں کیا ہیں؟ صرف جو بھی ہے وہ آج حالت کتنی دوریاں ہیں معلوم ہمارے گھروں میں۔ اگر بیٹے کا کیا تو بھی کام رہا بولے تو بیٹا باپ کو ڈائریکٹ نہیں بولتا، امی، اور پھر امی سے ادھر جاتا لیٹر، ایسا کہتے، ایسا بول رہا بیٹا، کیوں ہے؟ وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے باپ ہیں، یہ درمیان میں کیوں ہے؟ یہ خلیش، یہ دیواریں ہم لائے ہیں، یہ دیوار نہیں رہنا ہے۔ آپ کا رشتہ اپنی اولاد سے، اولاد کا رشتہ باپ سے ایسے ہونا، کچھ بھی آیا دل میں خیال نیکی کا، خیر خواہی کا، گھر کے کام کا، بیٹھ کے بٹھائیں اپنے ساتھ اور پوچھیں۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو ایسا لاڈو پیار اور پاکیزہ محبت دے کے اچھی تربیت کرے نا، سبحان اللہ، آپ کی اولاد کیسے ہوگی معلوم؟ اگر آپ اپنی اولاد سے پوچھیں گے کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ایک مرتبہ قرآن کی وہ آیت کا ٹکڑا پڑھ کے دیکھیں، بیٹا باپ سے کیا بولتا ہے؟ افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ نے آپ کو جیسے حکم دیا ہے ویسا کیجیے۔ اللہ اکبر۔ آج کی کسی بھی اولاد سے یہ ٹکڑا، یہ منہ کی بات آپ نکال سکیں گے؟ اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں کی زبان سے آپ یہ بات نکال سکیں گے کہ ابا آپ جیسا مناسب سمجھے، آپ کو جیسا اچھا لگے کرو؟ نہیں، میری مرضی، میری زندگی، میرا فیصلہ، میں بولا تو کرنا، اس سے کیا پوچھنا؟ ایک طرف باپ کی اپنی ہر دھرمی، اپنی ضد، بیٹے اپنے حساب سے، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں میچور ہو گیا ہوں، میں خود کا فیصلہ میں لوں گا۔ باپ اپنے حساب سے کر رہے ہیں، بیٹے اپنے حساب سے کر رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا، گھروں میں دوریاں، باپ ہے، بیٹا ہے، لیکن کیسے دوریاں؟ اس کی سامنے بیٹھ کے انہیں 10 منٹ بات نہیں کر سکتا، اس کو ساتھ میں بٹھا کے انہیں 10 منٹ بات نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ہے۔ گھروں کا ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے، یہ ماحول کو ختم کریں، دور کریں، اپنی اولاد سے محبت، الفت آپ یہ حساب میں کریں کہ دین کا ماحول ایسا بنائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ آج انسان کمانے کے نام پہ، بزی ہونے کے نام پہ اتنا بزی ہو گیا ہے، خود آ کے رات میں کھانے کے بعد 1 گھنٹہ موبائل دیکھیں گا، لیکن 10 منٹ بٹھا کو بچوں سے بات نہیں کریں گے، ہے نا؟ کریں گے ہی نہیں۔ اور اولاد بھی ویسے باہر، صرف باہر کچھ بھی بولنے، یہاں تک کہ لوگ دوستان سے بولنے لگاتے، ہمارے ابا کو بولو، سگوں رشتہ داروں سے بولنے لگاتے، ہمارے ابا کو تمہیں سمجھاؤ۔ یہ نہیں ہونا۔ دیکھیے، ماں باپ اور اولاد، باپ اور بیٹے کے رشتے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے، اور جب آئے گا نا، یہ وہیں سے بدگمانیاں آتی ہیں، انہوں میرے بارے میں کیسا بولتے، بہت ساری باتیں ہیں، ذمہ دار ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن سمجھیے، یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، باپ اور بیٹے کا رشتہ دنیا کا ایک بہت ہی پیار بھرا، درد بھرا رشتہ ہے، جس میں دل سے خیال ہوتا ہے، دل سے پیار ہوتا ہے، دل سے اپنائیت ہوتی ہے، ماں ظاہر کرتی ہے، ماں کا پیار آپ کو نظر بھی آتا ہے، لیکن باپ اپنی جگہ جو مقدس رشتہ
آپ وہ رشتے کو خود باپ بننے کے بعد ہی سمجھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اکثر، اور وہ حالت، وہ پوزیشن میں ہم آنے تک ہمارے اپنے باپ، ہماری اپنی ماں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر دیا ہے، جیتے جاگتے ان رشتوں کی قدر کریں، ان رشتوں کا احترام کریں، ماں باپ کے اس پاکیزہ رشتے کو خیال کریں، ان کا جو حق ہے ان کو وہ حق دیں، اور باپ اور بیٹے کے اس رشتے کو مقدس بنائیں۔ آپس میں الفت، دوستی، پیار، محبت ایک ساتھ ایسا ہو، دنیا کے بارے میں آپ جتنا سوچ رہے ہیں، دین کے بارے میں بھی اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ویسا ہی رکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے ابراہیم علیہ السلام کو باپ ہونے کی حیثیت سے ایسا پڑھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی 5 باتوں کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہر ایک باپ کو ابراہیم علیہ السلام جیسا بہترین باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک بیٹے کو بیٹے اسماعیل جیسا نیک بیٹا بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، یہ باپ، یہ بیٹے، یہ ابراہیم اور یہ اسماعیل کا جو رشتہ ہے، ویسا رشتہ اس دنیا میں اپنے گھروں میں ہمیں بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ بن کے نہیں آتے، یہ رشتہ یہ بنانا پڑتا ہے، یہ ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے، یہ آٹومیٹک بن جاتا نہیں ہے، خود محنت کرنا پڑتا ہے، خود کوشش کرنا پڑتا ہے۔ کیجئے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ وہ الفت، وہ محبت اولاد اور آپ کے بیچ میں اللہ ضرور ڈالے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے، آج ویسی دوریاں ہو رہے ہیں، دوریاں ختم کیجئے۔ یہ دوریاں جب ختم ہوں گی، گھر کا ماحول خود بخود نکھار لائے گا، اپنی جگہ محبت بھرا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک گھر کے اندر، ہر ایک گھر کے باپ کو بھی، بیٹے کو بھی گھر میں یہ ماحول لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی باپ اور بیٹے کے درمیان میں دوریاں ہیں، اے اللہ ان دوریوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ کو اپنی دوریاں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیٹوں کو بھی اپنی بھی دوریاں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں ایسی محبت جیسی محبت یہاں ہم نے دیکھا، اے اللہ ایسی محبت اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کی تربیت کے لیے جو کچھ ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے، اے اللہ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأمهاته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر.